ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال الله تبارك وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقصاهم علي رضوان الله تعالى عنهم أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی الحج کا مہینہ ہے. اسی مہینے کی 18 تاریخ کو مظلوم مدینہ، مظلوم کائنات، داماد رسول جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت کا مہینہ، وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو 22 مرتبہ جنت کی بشارت دی. کبھی کس موقع پر، کبھی کس موقع پر کوئی کام ایسا چھوڑا ہی نہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حکم سرکار کا آیا ہو، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہو. انکار کی بات تو الگ رہی، کبھی عثمان نے لیت العام سے بھی کبھی کام نہیں لیا. غزوہ تبوک کے موقع پر جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری کمائی میں آدھی کمائی حضور کے پاس لے کر آئے اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ حضور کے پاس لے آئے، اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ بما سامان کے حضور کو دے دیا. سب کہہ دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ارے یہ کیوں ہو رہا تھا یار؟ کچھ تو اپنے بال بچوں کے لیے چھوڑ دیتے. ابو بکر صدیق کا بھی عقیدہ تھا، عثمان کا بھی تھا، عمر کا بھی تھا، علی مرتضیٰ کا بھی تھا کہ جس پیغمبر کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے اس پیغمبر کے قدموں میں لا کر سب کچھ نچھاور نہ کر دیا جائے. سوچنے کی بات ہے. تم اپنا بزنس کا پارٹنر تلاش کرتے ہو جس کو کاروبار کا علم ہو، جسے کاروبار کا تجربہ ہو. یہ میرا پارٹنر ہے. صحابہ وہ تھے، ابو بکر وہ تھے، عمر، عثمان، علی، دیگر صحابہ وہ تھے کہ جنہوں نے کاروبار کیا ہے اپنے رب کی ذات کے ساتھ کیا ہے. ارے جو اپنا پارٹنر اپنے رب کو بنا لے اور وہ پارٹنر پھر ایسا ہو، فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تمہارا پارٹنر ایک دکان کا مالک ہوگا، ایک پلادے کا مالک ہوگا، ایک مارکیٹ کا مالک ہوگا. او اپنے رب کے ساتھ کاروبار کرو، اپنے رب کو پارٹنر بنا لو. فرمایا او میرے بندے، میں ایک پلازے کا مالک نہیں ہوں، میں ایک دکان کا مالک نہیں ہوں، میں ایک شہر کا مالک نہیں ہوں، میں ایک ملک کا مالک نہیں. ہر شے آسمان کے زمینوں کے خزانوں کا مالک میں ہوں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من
تشاء بیدک الخیر، سب کا مالک میں ہوں، سب کا پالن مار میں ہوں، سب کا رازق میں ہوں۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں اپنے رب کے ساتھ بزنس کرتا ہوں، اپنے خدا کو میں نے اپنا پارٹنر بنا رکھا ہے۔ ایسا وقت بھی آ گیا، عثمان نے صرف نعرے نہیں لگائے، غلام ہے رسول کے غلام ہے، صرف نعروں تک بات نہیں رکھی، امنی میدان میں آ گئے۔ مدینہ طیبہ ہے، قحط پڑا ہوا ہے، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بزنس مین آ گئے، مدینے کے تاجر آ گئے۔ عثمان 300 اونٹ تیرے پاس ہے، سامان کے لدے ہوئے، عثمان ہمارے ساتھ بزنس کر لے، ہمارے ساتھ کاروبار کر لے۔ عثمان تو خود بھی تو تاجر ہے، بزنس مین ہے، یہ سامان ہمیں فروخت کر دے۔ ان سارے تاجروں کی نیت ٹھیک نہیں تھی، حالات خراب ہے، قحط پڑا ہوا ہے، عثمان سے خرید لیں گے اور آگے مدینے والوں پر مہنگے تقسیم کریں گے، آگے مہنگا فروخت کریں گے۔ عثمان فرمانے لگے بتاؤ تم کیا ریٹ لگاتے ہو؟ وہ سارے تاجر کہنے لگے 1 درہم کی شے ہم 10 روپے میں خریدنے کو تیار ہے۔ عثمان فرمانے لگے یہ ریٹ تم نے کم لگایا ہے۔ دوسرا تاجر بول پڑا 1 کے بدلے میں 20 دینے کو تیار ہے۔ فرمایا کہ نہیں یہ بھی ریٹ کم ہے۔ عثمان بتا کتنا مانگتا ہے؟ عثمان فرمانے لگے جتنا ریٹ تم نے لگایا وہ بہت کم ہے، یہ سودا یہ بزنس میں اپنے خدا کے ساتھ کر چکا ہوں۔ اعلان فرما دیا 300 اونٹ بما سامان کے مسلمانوں کو فری دیتا ہوں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، میں نے اپنے رب کے ساتھ سودا کر لیا ہے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا من ذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ اور میری راہ میں دینے والوں، میری راہ میں خرچ کرنے والوں، اور میرے غریب بندوں پر خرچ کرنے والوں، میرے محتاجوں پر خرچ کرنے والوں، دے رہا ہے اپنی بہن کو، خرچ کر رہا ہے اپنے بھائی پہ، اپنے محلے دار پہ، رشتہ داروں پہ، ماں کو دے رہا ہے، باپ کو دے رہا ہے، اپنے بال بچوں کو دے رہا ہے، رشتہ داروں کو دے رہا ہے، غربا کو دے رہا ہے۔ فرماؤ میرے بندے، میرے بندوں پر خرچ کرنے والے، تم مجھے قرض حسنہ دے رہے ہو۔ آؤ پھر میرا اعلان سنو فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ۔ میں تمہیں بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا، ساتھ تمہیں اجر بھی عطا کروں گا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں یہ سودا میرا خدا کے ساتھ ہو گیا ہے،
اپنے رب کے ساتھ میں نے سودا کر لیا. مدینہ طیبہ ہے، یہودی کے پاس ایک کنواں ہے. سارے مدینے میں اور کوئی کنواں نہیں. یہودی بھی وہاں سے پانی لے رہا ہے، صحابہ کرام بھی وہاں سے پانی لے رہے ہیں. یہودی نے اس کنویں کو بزنس کا ذریعہ بنا لیا، پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیا. میں کسی کو یہ فری نہیں دوں گا. مالدار پیسے والے وہ پانی خرید کر بچوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو پلا رہے ہیں، جانوروں کو پلا رہے ہیں. غریب پیاس سے مر گئے. ایک قطرہ بھی یہودی فری دینے کو تیار نہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، ہے کوئی مسلمان، ہے کوئی میرا غلام، ہے کوئی میرا تابعدار جو کنواں خرید کر یہودی سے مجھے دے دے. اعلان ہو گیا. یہ اعلان نہیں تم مجھے ووٹ دو، میں اربوں روپیے تم پر خرچ کر دوں گا، کروڑوں روپیے تم پر خرچ کر دوں گا، میری کرسی مضبوط کرو، اتنے پیسے تمہیں دے دوں گا. یہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے. اور لوگوں، میرے صحابہ کرام کون ہے جو یہودی سے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. اور یہودی بتا کیا مانگتا ہے؟ عثمان خریدنا چاہتے ہو؟ فرمانے لگے ہاں میں خریدنا چاہتا ہوں. لیکن عثمان بتا جتنے پیسے مانگوں گا دے گا؟ فرمانے لگے ہاں جو مانگے گا دوں گا. کہنے لگا عثمان تیرے 300 اونٹ سامان کے لدے ہوئے جو ملک شام جانے کو تیار ہے، وہ 300 اونٹ مجھے دے دے کنواں تیرے نام. جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ریٹ بہت کم لگایا. یہودی حیران رہ گیا. وہ عثمان 300 اونٹ باما سامان کے مانگے، پھر تو کہہ رہا ہے ریٹ کم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، اور حضرت سمینو اور میرے پارٹنروں، اب 300 اونٹ کاروبار کے لیے ملک شام لے کر نہیں جاؤ گے. یہ سودا میرا خدا کے ساتھ اس کے نبی کے ساتھ ہو گیا ہے. فوری طور پر اس یہودی کو 300 اونٹ دے دیے. اعلان ہو گیا. یہ اعلان نہیں ہوا کہ کنواں میرے نام رہے گا اور پانی پینے کے سب کو اجازت. اعلان ہو گیا 300 اونٹ میرے لگے
کنواں میرے نام نہیں بلکہ سارے مسلمانوں کے نام یہ وقف کرتا ہوں۔ شان حضرت عثمان غنی، شان حضرت عثمان غنی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شدید پیاس لگی ہے، لیکن ابھی پانی خود نہیں پیا، پیالہ ہاتھ میں تھا، اس کنویں کے پانی سے وہ پیالہ بھرا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ لگا دی، عثمان کہاں جا رہے ہو؟ صحابہ فرماتے ہم نے ساری زندگی میں عثمان کو اتنا تیز چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اپنے گھر نہیں گئے، اپنی بیوی کو بتانے کے لیے ابھی نہیں گئے، اپنے قبیلے کے پاس نہیں، اپنی برادری کے پاس نہیں۔ جس نبی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے عثمان نے وہ کنواں خریدا تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیالہ بھر کر حضور کی خدمت میں لے آئے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق ایک گھونٹ پیا، ایک روایت کے مطابق 2 گھونٹ پیے۔ ہونٹ مبارک سے پیالہ الگ کر لیا۔ عثمان پانی پی رہا تھا، 2 دن کا تیرا نبی پیاسا تھا، 2 گھونٹ پیے، مجھے اپنی امت یاد آ گئی کہ میری امت پیاسی ہے اور میں محمد پانی پی رہا ہوں۔ عثمان میرا دل چاہتا ہے، عثمان نعرے لگاتے ہوئے نہیں آیا یا رسول اللہ کام بن گیا، عثمان نعرے لگاتے نہیں آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم پر عمل ہو گیا۔ پہلے اپنے پیاسے نبی کو، اپنے پیاسے سسر کو پہلے پانی پلایا ہے، پھر جا کر بات بتائی۔ عثمان میرا دل کرتا ہے یہودی سے کنواں خرید لے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خرید لیا۔ خوشی کے عالم میں حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے مبارک کے ساتھ لگا لیا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، او میرے عثمان، آج تو نے اپنے پیاسے نبی کو پانی پلایا، آج اپنا پیالے میں پانی لے کر آیا، قیامت کا دن ہوگا عثمان، حوض کوثر سے میں خود اپنے ہاتھوں سے تجھے پانی پلاؤں گا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر دعا دے دی، الہ العالمین میرے عثمان پر جنت واجب قرار دے، اور مسلمانوں ان صحابہ کرام پر جنت واجب ہو گئی تو اپنا فکر کر، ان کو گالیاں دینے والوں، تیرے داماد کو کوئی گالیاں دے تجھے بڑا غصہ آئے گا، کبھی سوچ لیا کر یہ نبی کا داماد ہے، پھر یہ دوہرا داماد ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عثمان نے پہلا نکاح کیا،
حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوسرا نکاح ہوا ہے۔ ام کلثوم جب دنیا سے تشریف لے گئی، عثمان رو رہے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دلاسا دے رہے ہیں، ارے کوئی روئے، کسی غم میں روئے، کسی پریشانی میں روتا ہے، کسی دکھ میں روتا ہے، کسی تکلیف میں روتا ہے، دلاسا دینے والے ماں باپ آ جاتے ہیں، بھائی بھائی کو حوصلہ دیتا ہے، ارے کوئی کسی کو حوصلہ دیتا ہے، بچے ماں باپ کو حوصلہ دیتے ہیں، اور ماں باپ بچوں کو حوصلہ دیتے ہیں، اور عثمان تیری قسمت پر قربان جائیں، تجھے دلاسا دینے والے ساری کائنات کے نبی اور پیغمبر ہیں۔ پھر مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرما دیا، عثمان بات توجہ سے سننا، اور عثمان اگر مجھ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 40 بیٹیاں اور بھی ہوتی، ہاں عثمان نے نعوذ باللہ اپنے سسر کو تکلیف جو بڑی دی تھی، عثمان غنی نے حضور کی بیٹیوں پر تشدد جو بڑا کیا تھا، اس لیے حضور فرما رہے ہیں، فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میری 40 بیٹیاں اور بھی ہوتی، میں ایک ایک کر کے عثمان تیرے نکاح میں دے دیتا۔ امام الانبیاء اپنے داماد پر کتنے خوش تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 40 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک ایک کر کے میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ تم اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے اچھا سے اچھا رشتہ تلاش کرتے ہو کیا؟ نعوذ باللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی عثمان غنی کو داماد بنا لیا۔ تو اپنی سمجھ کے مطابق اپنی بیٹی کا اچھا سے اچھا رشتہ تلاش کرتا ہے، اپنی بہن کا اچھا سے اچھا رشتہ تلاش کرتا ہے، اپنے بھائی کا رشتہ اچھا سے اچھا تلاش کرتا ہے۔ ارے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عثمان غنی کے لیے اپنی رقیہ دی، عثمان غنی کے لیے دوسرا نے اپنی بیٹی کا نکاح ام کلثوم کا حضرت علی کو فاطمہ دے دی، بتا دیا جس کے بیٹی میں محمد لے لوں یا جس کو میں دے دوں اپنے رب کے حکم سے لیا کرتا ہوں اور دیا کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میں نے جس کے ساتھ نکاح کیا ہے، جس کے ساتھ شادی کی، جس کی بیٹی لی یا جس کو میں نے بیٹی دی اپنے رب کے حکم سے، اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیٹی لی ہے، عمر سے لی، عثمان کو دی، علی مرتضیٰ کو دی، جس کو بیٹی دی رب کے حکم سے، جس کی بیٹی لی حضور فرما رہے ہیں یہ بھی رب کے حکم سے۔ اور عثمان تو وہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور بات ہے سنتے رہتے ہو، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، سن 9 ہجری میں
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرے کی غرض سے تشریف لے گئے. حدیبیہ کے مقام پر تقریباً 1400 کے قریب کا یہ قافلہ رکا ہے. کافروں نے اعلان کر دیا کہ ہم ان کو مکہ میں نہیں داخل ہونے دیں گے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ لڑائی کے لیے آ رہے ہیں. امام الانبیاء نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر مقرر کیا. ساری دنیا کا یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ جو اس ملک کے سفیر کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے وہ ملک کے ساتھ ظلم زیادتی صبر ہوتی ہے. کوئی کس ملک کا سفیر ہے، کوئی اس ملک کا سفیر ہوتا ہے، کوئی کس علاقے کا سفیر ہوتا ہے. عثمان وہ تھے جو حضور کے سفیر تھے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عثمان جاؤ مکہ مکرمہ میں ان کافروں کو جا کر بتاؤ ہم عمرے کی غرض سے آئیں گے، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. عثمان گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مختصر یہ کہ وہ سارے کافر کہنے لگے عثمان چل تو آ گیا ہے، پرانا ہمارا تعلق ہے، یہ سامنے کعبہ ہے، تو جا کر طواف کر لے، عمرہ کر لے. باقی قافلے کو حتیٰ کہ تیرے نبی کو ہم اجازت نہیں دے سکتے. عثمان فرمانے لگے او ظالمو، جب تک میں اپنے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو طواف کے لیے آگے چلتا ہوا میں عثمان نہ دیکھ لوں، عثمان اپنے محبوب کے بغیر اکیلے طواف نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ. ادھر ایک صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بڑی دیر ہو گئی نہیں آئے، وہ مزے لے رہا ہوگا، طواف کر رہا ہوگا، صفا مروا کر رہا ہوگا، مقام ابراہیم پہ کھڑا ہوگا، کعبے کے سامنے ہوگا، مزے لے رہا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او صحابہ، کیا عثمان کو تم زیادہ جانتے ہو یا میں زیادہ جانتا ہوں؟ امام الانبیاء نے فرمایا میں عثمان کو اچھی طرح جانتا ہوں. ساری دنیا بدل سکتی ہے، میرا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا. آسمان زمین بدل سکتے ہیں، میرا عثمان جب تک میں کعبے کا طواف نہ کروں میرا عثمان اکیلے طواف نہیں کر سکتا. لوگوں نے افواہ پھیلا دی عثمان شہید کر دیے گئے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، فرمایا صحابہ کرام میرے عثمان شہید ہو گئے. اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا تو مجھے ایک بات تو بتاؤ، کیا نعوذ باللہ نبی جھوٹ بولتے ہیں کہ میرا عثمان شہید ہو گئے؟ پھر وہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے امام الانبیاء نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی.
کہ عثمان غنی کا خون اتنا سستا نہیں کہ ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے. اعلان ہو گیا، فرمایا عثمان کے قتل کا بدلہ میں محمد لوں گا. تھی افواہ، بتا دیا گیا. فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کو بتا دو آسمان کا علم، زمین کا علم، ہر شے کا علم، غیب کا علم میرے خدا کے سوا کسی کے پاس نہیں. یہ کسی مولوی کی بات نہیں، کسی شیخ الحدیث کی بات نہیں، کسی مقرر کی بات نہیں، کسی مصنف کی تصنیف نہیں. یہ خدا اپنے محبوب کے ذریعے قرآن میں اعلان کروا رہا ہے. امام الانبیاء فرما رہی ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَنِيَ سُوءٍ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. ہاں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جتنا علم پروردگار عالم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، ساری کائنات کا علم ایک طرف اور آمنہ کے لال کا علم ایک طرف. خدا کا علم ذاتی علم ہے، باقی سارے پیغمبروں کا علم، ولیوں کا علم عطائی علم ہے، میرے رب نے عطا کیا ہے. بیعت ہو رہی ہے، میری بات پہ یقین نہ کر. 26واں سپارہ سورہ فتح 3 رکوع کا مطالعہ کر. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیعت لی، اعلان ہو رہا ہے عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. قرآن اعلان کر رہا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. جن صحابہ کرام نے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہ بیعت کی، میں خدا سب سے راضی. پروردگار عالم نے رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا. بیعت ہو رہی ہے، صحابہ کرام رحمت والے ہاتھ مبارک پہ اپنا ہاتھ رکھ رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں ہماری آنکھوں نے دیکھا. سارے صحابہ کرام کہنے لگ گئے کاش آج ہم عثمان کی جگہ پر ہوتے. فرمایا صحابہ کرام سے بیعت کرنے والوں، عثمان کے خون کا بدلے کی بیعت لینے کرنے والوں، میرا عثمان نہیں، میں عثمان کی طرف سے خود بیعت لیتا ہوں. امام الانبیاء نے اپنے ایک ہاتھ مبارک پہ دوسرا ہاتھ مبارک رکھا.
بات توجہ سے سننا، عثمان کو برا بلا کہنے والوں، اعلان کر دیا گیا ایک میرا ہاتھ ہے اور ایک میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرا مقام، تیری شان و شوکت کا کیا کہنا کہ اپنے رحمت والے ہاتھ مبارک کو حضور فرما رہے ہیں یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر، بے شمار واقعات ذہن میں آ رہی ہیں۔ یار کبھی تصور میں تو یہ بات لاؤ کہ یار وہ انسان تھے جو نبی کی مرضی کے بغیر اور پیغمبر کی شرکت کے بغیر کعبے کا طواف نہ کرے، اسے عثمان کہا جاتا ہے۔ جو اپنے محبوب کی آواز پر 900 اونٹ دے دے، اپنے محبوب کی آواز پر 300 اونٹ دے دے، اپنے محبوب کی آواز پر یہودی سے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اسے عثمان کہا جاتا ہے۔ عثمان غنی کی عظمت کا کیا کہنا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، سارے پیغمبروں کی امتوں میں کسی نبی کی امتی کے نکاح میں کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں نہیں آئی، یہ اعزاز عثمان کو ملا۔ پھر ایسا وقت بھی آ گیا، خلافت کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ ایسا وقت بھی آ گیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی۔ خارجیوں نے، ناسبیوں نے عثمان غنی کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ سارے مدینہ طیبہ میں کوہرام مچ گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ سوال ذہن میں آتا ہے، اس وقت علی کہاں تھے؟ حسن حسین کہاں تھے؟ عبداللہ بن سلام کہاں تھے؟ مغیرہ بن شعبہ کہاں تھے؟ یار عثمان کو ایسے ہی وہ قتل کر کے چلے گئے؟ کوئی مزاحمت نہیں ہوئی؟ کیا صحابہ کرام نے عثمان کو اکیلا چھوڑ دیا؟ یاد رکھنا، مختصر عرض کرنے لگا ہوں، مغیرہ بن شعبہ بھی آئے، مسند احمد پڑھ کر دیکھ لو۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عثمان، ہم نے مشورہ کیا ہے 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام، کوئی ایک بات ہماری مان لو۔ فرمایا کیا؟ اے عثمان، آپ خلیفہ ہو، امیر المؤمنین ہو، آپ ہمیں حکم دے دے، امیر کی اطاعت ضروری ہے، آپ ہمیں حکم دے دے، 1 دن کے اندر سارے باغیوں کا صفایا کر کے رکھ دیں گے۔
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مغیرہ میں نہیں چاہتا مدینہ طیبہ کے جن گلیوں میں میرے محبوب کے تلے لگے ہوں، جن گلیوں میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک لگے ہوں، میں عثمان نہیں چاہتا مدینہ کی ان گلیوں میں خون بہایا جائے، میں عثمان نہیں چاہتا مدینہ طیبہ کی گلیوں میں میری وجہ سے ساری مدینہ کی گلیاں خون سے رنگین ہو جائے۔ پھر عثمان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں ہے، مضبوط ترین حکومت ہے، فوج بھی ہے، پولیس بھی ہے۔ امیر معاویہ فرماتے ہیں پیغام آیا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر ملک شام آ جائیں۔ عثمان رونے لگ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ مبارک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، فرمایا مغیرہ بن شعبہ میں مدینہ طیبہ چھوڑ کر ملک شام تو چلا جاؤں، لیکن یہ بتا ملک شام میں گنبد خضرا موجود ہے کہ نہیں؟ اگر یہ موجود ہے عثمان وہاں چلا جاتا ہے۔ مغیرہ بھی رونے لگ گئے۔ عثمان فرمانے لگے مجھے شہادت منظور ہے، مدینہ کی جدائی منظور نہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ علی بھی آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکیزہ پانی کا بھر کر لائے، باغیوں نے عثمان غنی تک نہیں پہنچنے دیا۔ عثمان چھت پہ آ گئے، فرمانے لگے تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ عثمان خلافت چھوڑ دے۔ اب میرے تیرے خیال میں عثمان کو چاہیے تھا وہ خلافت چھوڑ دیتے، یہ میرا خیال ہے، تیرا خیال ہے، لیکن ایک خیال عثمان کا ہے۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایک مرتبہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں پہاڑ پہ کھڑا تھا، ایک روایت کے مطابق احد پہاڑ تھا، ایک روایت کے مطابق کوئی اور پہاڑ تھا، پہاڑ ہلنے لگ گیا۔ میرے ساتھ ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھ لیا یہ پہاڑ کیوں ہلنے لگ گیا ہے، کیا زلزلہ آ گیا؟ فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیوں ہل رہا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا یہ خوشی کے ساتھ جھوم رہا ہے کہ اس پہاڑ کے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ میں اس وقت سمجھ گیا تھا نبوت کی زبان اثر سے یہ بات نکل گئی، عثمان تبھی موت اس پہ نہیں آئے گی، شہادت کا رتبہ ملے گا۔ اور یہ پہاڑ خوشی کے ساتھ جھوم رہا ہے اور دوسرے پہاڑوں کو آواز دے کر کہہ رہا ہے اور پہاڑوں تم پر پتھر ہیں، مجھ پہ پیغمبر ہے۔
او پہاڑوں تم پہ مکان ہے، مجھ پہ نبی آخر الزمان ہے۔ وہ خلافت چھوڑ دے۔ ارشاد فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور باغیوں میں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے یہ سنا ہے، فرمایا تھا عثمان پروردگار عالم تجھے خلافت کی قمیض پہنائیں گے، اور ایک وقت ویسا آ جائے گا کہ باغی یہ قمیض اتارنا چاہیں گے خلافت کی، لیکن عثمان شہید ہو جانا، خلافت کی قمیض نہ اتارنا۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے، شہادت مجھے منظور ہے، اپنی زندگی میں خلافت کی قمیض اتارنے کو تیار نہیں۔ چونکہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ عمر فاروق کی شہادت کے حوالے سے ہوگا، تو موضوع کو سمیٹ رہا ہوں۔ حملہ ہوا، 40 دن عثمان غنی کا پانی بند ہوا۔ نہ نماز چھوڑی عثمان نے، نہ قرآن کی تلاوت چھوڑی۔ پانی نہیں، تیمم کر کے عثمان نماز ادا کر رہا ہے، باغی حملہ کر رہا ہے، عثمان نماز ادا کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اور مسلمانوں، گھر میں نماز پڑھنا بڑا آسان ہے، مسجد میں نماز پڑھنا بڑا آسان ہے، دفتر میں نماز پڑھنا بڑا آسان ہے، تلواروں کے سائے میں نماز پڑھنا بڑی مشکل۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، نہ مسجد میں ہے نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی تھی تلواروں کے سائے میں۔ اس حالت میں بھی عثمان قرآن پڑھ رہے ہیں، شہید ہو گئے۔ حضرت نائلہ، حضرت عثمان غنی کی زوجہ محترمہ 4 انگلیاں کٹ گئی۔ عثمان غنی پر جب حملہ ہوا، آپ کے خون کے فوارے خدا کے قرآن پہ گرے، قرآن کھلا ہوا تھا۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا پہاڑ دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی مکہ کی سرزمین دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی بالا کوٹ کی زمین دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی کشمیر کی زمین دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی افغانستان کی سرزمین دے گی، عراق دے گا، ایران دے گا۔ لیکن جب عثمان کی باری آئے گی، عثمان کی شہادت کی گواہی خدا کا قرآن دے گا۔ 3 دن تک ظالموں نے دفنانے نہیں دیا۔ چند لوگ جنازے میں آئے۔ ایک بات عرض کر دوں، عثمان صحابہ کرام کا بغض دل میں رکھنے والوں، ترمذی شریف کی حدیث پڑھ کر دیکھ لو، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک شخص کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔
جنازگاہ میں پہنچ گئے. آپ نے فرمایا ذرا کفن تو ہٹانا. چہرے سے جب کفن ہٹایا امام الانبیاء نے چہرے پر پھر کفن دے دیا. آپ پیچھے ہٹ گئے. فرمایا میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ یہ یہودی ہے نہ یہ عیسائی ہے، آپ اس کا جنازہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث پڑھ کر دیکھ لو، جنازہ نہیں پڑھا رہے. فرمایا اس لیے کہ یہ میرے عثمان سے بغض رکھا کرتا تھا. جو میرے صحابہ کرام کا بغض دل میں رکھنے والا ہو، میرے عثمان کا بغض دل میں رکھنے والا ہو، میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا. تو دعا فرمائے الہ العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ جمعہ عمر فاروق تو شہادت کے حوالے www.darsequran.com